السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے باب استفعال ثلاثی مزید فی کے ابواب کی ایک سیریز تھی، 8 ابواب ہم نے پڑھنے تھے، اس کا آج آخری باب ہے باب استفعال۔ اس سے پہلے ہم نے 7 باب پڑھ لیے ہیں، افعال، تفعیل، تفاعل، تفاعل، مفاعلہ، تفاعل، اسی طرح افتعال، انفعال، اور آج ہم انشاءاللہ استفعال کے بارے میں پڑھیں گے کہ باب استفعال اس کے اوزان کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اردو میں کون سے الفاظ اس کے مطابق استعمال ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس میں آپ بتائیں ہمیں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا ہے۔ تو انشاءاللہ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ تو باب استفعال سے جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں الفاظ وہ ہیں استغفار، استقبال، استحصال، استحکام، استقرار، استہزاء، ٹھیک ہے جی، یہ باب استفعال سے استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس کا باب بناتے ہیں۔ استفعل یستفعل استفعالا، استفعل فعل ماضی کا پہلا صیغہ، یستفعل فعل مضارع کا پہلا صیغہ، اور استفعالا اس کا مصدر ہے۔ آگے اس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ ہیں اسم فاعل، اسم مفعول اور فعل امر۔ اس کا اپنا اسپیسیفک اسم فاعل ہوتا ہے، مفعول کا اپنا وزن ہوتا ہے، ڈائی ہوتی ہے، اور فعل امر کی اپنی اس کی ڈائی اور سانچہ اور وزن ہوتا ہے۔ تو اسم فاعل اس سے بنے گا مستفعلن، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کیونکہ ثلاثی مزید فی کے تمام ابواب کا اپنا اپنا جو ہے وہ اسم فاعل ہوتا ہے، لیکن ایک چیز ان میں کامن ہوتی ہے، شروع میں میم، اس کے اوپر پیش، آخر پر جو ہے وہ تنوین، اور عین کے نیچے زیر ہوتی ہے ہمیشہ، اور اسم فاعل میں، اور اسم مفعول میں عین کے اوپر ہمیشہ زبر ہوتی ہے۔ یہ چیزیں کامن ہوتی ہیں ثلاثی مزید فی کے اسم فاعل اور اسم مفعول میں۔ اور اسم فاعل اس کا ہے اسم مستفعل کے وزن پر، اسم مفعول اس کا ہے مستفعل کے وزن پر، اور فعل امر جو ہے وہ ہے استفعل کے وزن پر۔ آگے چلتے ہیں جی، اس کی خصوصیات کو دیکھتے ہیں۔ اس کی خصوصیت کیا ہے کہ زیادہ تر کسی کام کو طلب کرنا، یہ جو سین ہے نا، یہ طلب کرنے کے مفہوم میں ہوتی ہے کہ وہ چیز مل جائے، ٹھیک ہے جی، اس میں استدعاء ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے۔ دیکھیں غین فارا ہمارے پاس مادہ ہے، اور اسے ہم نے باب بنایا استغفر یستغفر استغفارن، باب استفعال بنا، بخشش طلب کرنا، ٹھیک ہے جی۔ غفر یغفر کا مطلب ہوتا ہے بخشنا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح استغفر جب ہم اس کو بنائیں گے، مادہ ایک ہی ہے، غفر یغفر کا، غفور الرحیم کا مادہ ایک ہی ہے، غین فارا، لیکن جب باب آئے گا نا، باب کو پڑھنے کا بس مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ترجمے میں آسانی ہو، ترجمے کو سمجھنے میں آسانی ہو، تو جب ہم اسی مادے سے بنائیں گے باب استفعال تو اس میں طلب پائی جائے گی، لیکن جب ہم اسی مادے سے بنائیں گے ثلاثی مجرد کا باب، ضرب یضرب کے وزن پر، غفر یغفر کے وزن پر، تو اس کے مطلب میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ جیسے دیکھیں نا، غفرہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے بخش دیا، لیکن جب ہم اس کو بنائیں گے استغفر تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے بخشش طلب کی۔ کتنا بڑا ترجمہ اس کا چینجنگ آ گئی۔ تو دیکھتے ہیں جی قرآن پاک سے مثال اس کی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر مثال ہے استغفر اللہ، ہم ہر بندہ ہر روز ڈیلی پڑھتا ہے اس کو، اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں محمد الرسول اللہ ایک دن میں 100 سے زائد مرتبہ، یہ 70 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ اس کا جب بھی ترجمہ کیا جائے گا تو اس میں طلب کے معنی پائے جائیں گے۔ آگے دیکھیں عین جیم لام، اس سے ہم بنائیں گے استعجل یستعجل استعجالا، جلدی طلب کرنا۔ یستعجلونک بالعذاب، یستعجلون یہ ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب، کیا ترجمہ کریں گے؟ جلدی طلب کریں کیا انہوں نے، کس کو؟ عذاب کو، یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، جلدی طلب کر رہے ہیں عذاب کو۔ یہ کیوں ہم نے یہ ترجمہ کیا؟ کیونکہ یہ باب استفعال ہے، اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے۔ یہ تھا اس باب استفعال کا مختصر سا تعارف، جس میں ہم نے پڑھا کہ باب استفعال کا اسم فاعل کیا ہے، اسم مفعول کیا ہے، اس کا فعل امر کیسے بنتا ہے، اور اسی طرح اس کی خصوصیت کیا ہے کہ اس میں کسی کام کو طلب کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور یہ ثلاثی مزید فی کا آخری باب ہے۔ اور اردو کے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ ہم نے دیکھے کہ جو باب استفعال کے وزن پر آتے ہیں اور ہم استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ باب استفعال سے قرآنی مثالیں جو ہیں وہ پیش کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، اور جو چیز آپ کو سمجھ آئی وہ یہاں پہ لکھیں، مینشن کریں کہ ہمیں یہ چیز سمجھ آئی ہے،
اور چینل کو اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔